السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوست آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے کی شادی کے موقع پر دلہا کے گلے میں پیسوں کا ہار، نوٹوں کا ہار اور مالا ڈالی جاتی ہے۔ اسی طریقے پر جب کوئی بچہ کوئی ایگزام کلیئر کرتا ہے، کسی امتحان کو پاس کرتا ہے، تو اس پر بھی خوشی کا اظہار کرنے والے اس کا اعزہ وقارب رشتہ دار گھر والے اس کے گلے میں پیسوں کی مالا، نوٹوں کا ہار ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی بچے کا عقیقہ ہوتا ہے تو جس بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، عقیقے کے موقع پر اس کے گلے میں بھی نوٹوں کا ہار اور پیسوں کی مالا ڈالی جاتی ہے۔ اور تو اور جب کوئی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، اللہ کے مقدس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، تو اس کے اعزہ وقارب رشتہ دار گھر والے اس کی اس محنت اور اس کی اس خوشی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے گلے میں بڑے بڑے نوٹوں کی مالا اور ہار ڈالتے ہیں۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں یہی سمجھانے جا رہا ہوں سے اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلامی نظریے سے یہ پیسوں کا ہار اور نوٹوں کی مالا گلے میں ڈالنا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی کے موقع پر خوشی میں شریک ہونا تو ثابت ہے، اور نہ صرف یہ کہ کسی کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے، بلکہ اسلامی نقطۂ نظر سے کسی کی خوشی میں شریک ہونا افضل اور بہتر عمل ہے۔ کسی کی خوشی میں شریک ہو کر خوشی کا اظہار کرنا یہ اسلام کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس عمل کو پسند کیا ہے کہ آپ کسی کی خوشی میں شریک ہوں اور اس کی خوشی میں شریک ہو کر کے اس کی خوشی میں اضافہ کریں۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ خوشی میں شریک ہو کر کے خوشی کا اظہار اس طریقے پر کرنا کہ گلے میں نوٹوں کی مالا ڈالنا، ایسا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ثابت نہیں ہے۔ نہ ہی آپ کے بعد کسی صحابی سے، اور نہ صحابہ کے بعد تابعین اور آج تک اکابرین اور بزرگوں سے اس طریقے کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مالا اور ہار دلہا یا حافظ قرآن یا کسی بھی خوشی کا ذریعہ بننے والے بچے انسان مرد کے گلے میں ڈالنا یہ سنت ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، بے اصل بات ہے۔ ایسی بات جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا اور اس کی نسبت آپ کی جانب کرنا، یہ بڑی خسارے اور ٹوٹے کی بات ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ نوٹوں کا ہار دلہا یا حافظ قرآن بننے والے بچے کے گلے میں، یا جس بچے کا عقیقہ ہو اس کے گلے میں، یا جو بچہ کوئی بھی محنت کر کے کسی بھی خوشی کا ذریعہ بنے اس کے گلے میں ڈالنا، یہ اسلامی نقطۂ نظر سے ٹھیک نہیں ہے، قابل ترک عمل ہے۔ مسلمانوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے اور مسلمانوں کے لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مال کی محبت پر دلالت کرتا ہے، گلے میں پیسوں کا ڈالنا، نوٹوں کا ڈالنا، اور مال کی اتنی محبت کہ اس کو گلے میں ہار بنا کر کے ڈال لیا جائے اور اس کی مالا بنا کر کے گلے میں ڈال لیا جائے، یہ اسلامی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ مال صرف مال ہے اور ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو اتنا محبوب اور پسندیدہ بنا لینا کہ آدمی اس کو اپنے گلے میں ڈال رہا ہے، یہ اسلامی نظریے سے ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک تیسری خرابی یہ ہے کہ نوٹوں پر، پیسوں پر تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور جب نوٹ گلے میں پڑے گا تو وہ تصویریں بھی گلے میں پڑیں گی، اور تصویروں سے دور رہنا بغیر کسی شرعی اشد ضرورت کے مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، جہاں نہیں بچ سکتے تو وہاں گنجائش ہے، جیسے مثال کے طور پر نوٹ جیب میں رکھنا یہ ضرورت کی چیز ہے، آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس کو گلے میں ڈالنا مالا یا حال بہار بنا کر کے یہ ضرورت کی نہیں ہے،
بلکہ یہ رسم ہے اور رسومات سے اسلام والوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو نوٹوں کے ہار تو دلہا حافظ قرآن یا کسی بھی بچے کی خوشی کے موقع پر اس کے گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ البتہ اتنی گنجائش ہے کہ پھولوں کے ہار اور مالا دلہا یا اسی طرح کوئی خوشی کا ذریعہ بننے والا بچہ عقیقے کے موقع پر بچے کے گلے میں حفظ پورا کرنے کی وجہ سے حافظ قرآن کے گلے میں ڈالنے کی گنجائش ہے۔ پھولوں والا ہار، اس میں بھی اسراف اور فضول خرچی نہ ہو، بہت مہنگے مہنگے نہ بنوائے جائیں، بلکہ میڈیم اور اسی طریقے پر فضول خرچی سے بچتے ہوئے اس عمل کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ باقی نوٹوں کے تعلق سے 3 وجہ میں نے ناجائز ہونے کی بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ مال کی محبت پر دلالت کرتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس پر نوٹوں پر تصویر ہوتی ہے، اور تصویروں کا گلے میں ڈالنا بغیر کسی شدید ضرورت کے اپنے پاس رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔